الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ کا تعارف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سورہ طٰہٰ یہ قرآن پاک میں جو دو قسم کی سورہ ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ سورہ کو ہم مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ سورہ کو ہم مدنی سورہ کہتے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ جو تقسیم مکی یا مدنی کی جو یہ تقسیم ہے، یہ مقام کی بنیاد پہ نہیں ہے. اکثر ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو سورہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے وہ مکی سورہ ہے اور جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے وہ مدنی سورہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تقسیم ہے مکی اور مدنی سورہ کی، اس کے درمیان جو سیپریشن ہے وہ ہجرت ہے. گویا ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ہے اسے ہم مکی سورہ کہیں گے، اور ہجرت کے بعد جو بھی سورت نازل ہوئی ہے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا مقامات ایسے بھی ہمیں دکھیں گے، بہت سے موقع پہ کچھ آئے مبارکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، تو انہیں ہم مکی سورہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ بھی مدنی سورہ میں ہی شمار ہوں گی. جہاں تک بات ہے سورہ طٰہٰ کی، اس کا نام کا تعلق جہاں تک ہے تو چونکہ اس میں طٰہٰ آیا ہے جو حروف مقطعات سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے. اور حروف مقطعات سے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ
علماء کرام نے بھی اس معاملے میں زیادہ کچھ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب یہی کہا جاتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ زیادہ ہمارے، حالانکہ کچھ مفسرین کرام نے اس پہ کچھ کلام بھی کیا ہے، لیکن جمہور علماء کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ اس کا معنی جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ کوئی بھی تفسیر کھولیں تو سورہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی ہمارے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، اور اسے یہی ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو نام اس کا یہیں سے لیا گیا ہے، توحا سے۔ زمانہ نزول کے متعلق چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں پہلے بھی یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ زمانہ نزول کا ہمارے سامنے واضح ہونا ضروری ہے، چونکہ جو حالات اس وقت تھے، جن حالات کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان آیات کا نزول ہوا ہے، اگر وہ حالات ہمارے سامنے ہوں تو صورت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے، اور موضوع و مضمون بھی متعین ہو جاتا ہے، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی آیہ مبارکہ اترتی تھی اس کا ایک خاص شان نزول ہوتا تھا۔ حالات اس بات کے متقاضی ہوتے تھے کہ ان آیات کا نزول ہو، کچھ احکامات اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین پہ جو نازل ہوا کرتے تھے، تو حالات ہی ایسے ہوتے تھے، وہ حالات ہی اس چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ ان آیات کا نزول ہو۔ تو اس وجہ سے بھی زمانہ نزول اور اس وقت کے حالات ہمارے سامنے رہنے چاہیے، اس سے بھی ہمیں صورت کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ تو آئیے اس کا زمانہ نزول، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورہ مریم کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، اور سورہ مریم سے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھی تھی کہ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ انہیں تقریر کا جو شرف حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ مریم کا جو نزول ہوا تھا وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی ایک واقعہ ہمیں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تاریخ اسلامی میں، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز اے ویری ڈیسائزیو فیز آف اسلام، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ تو وہاں سے ہم اس صورت کا زمانہ نزول متعین کر سکتے ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ ایسے صحابہ ہیں جن کا مرتبہ جو ہے، جو مرتبے میں سب سے اونچے ہیں، اور جنہیں بعد میں خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، یعنی جو خلیفہ ثانی کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کا ایک حصہ جو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انہوں نے گزارا، وہ اسی عرب کی جاہلیت کے اندر مبتلا تھے۔ جب تک اسلام ان پر آشکار نہیں ہوا تھا، جب تک اسلام کا امن کا پیغام ان پہ واضح نہیں ہوا تھا، وہ بھی اہل ایمان کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے،
اور باقی دشمنان اسلام کی طرح وہ بھی اسلام کے ایک دشمن تھے. لیکن ایک بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے، اور تاریخ یہ بات بار بار ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ جس شخص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فطرت سلیمہ جس کے اندر پائی جاتی ہو، یعنی جس کی فطرت کے اندر کسی قسم کی کجی نہ پائی جاتی ہو، تو کبھی نہ کبھی ہدایت جو ہے اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. تو فطرت سلیمہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہدایت کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے بلا کسی چون و چرا کے اس کو قبول کیا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جب یہ پیغام پیش کیا جاتا ہے تو وہ بالکل کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تھوڑے سے بعد میں اس پیغام کو قبول کرتے ہیں. لیکن وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ وجہ بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی، وہ واقعہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو تھے ان کے نکاح میں تھی، وہ ان کی زوجہ محترمہ تھی. اور وہ چونکہ اسلام قبول کر چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من غضب اللہ، وہ اس ارادے کے ساتھ اپنی تلوار لیے جا رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. وہ کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، بہن کی لو ذرا خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ ہر گھڑی پکارتی نبی 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 نبی. یہ اس شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں یہاں پہ اس واقعے کی عکاسی کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو، اور شاعر مزید کہتا ہے کہ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، بہن کی لو ذرا خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ ہر گھڑی پکارتی نبی 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 نبی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کا کلا کما کریں جو بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہیں. تو جب یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو کسی نے روک کر کہا کہ آپ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، ذرا اپنی بہن کی خبر تو لو. آپ کے اپنے گھر کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دین کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو پہلے ان کی آپ خبر لو، اس کے بعد آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانا. تو جب یہ بات یہ سنتے ہیں، چونکہ عربوں کے اندر وہ جو کہتے ہیں جسے حمیت، وہ حمیت ان کے اندر اتنی زیادہ تھی. بہرحال اس میں بیڈ ایلیمنٹ بھی تھا اور ایک اچھا ایلیمنٹ بھی تھا. حمیت جو ہے بیسیکلی اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ، کیونکہ یہ چیز انسان کو حق کو قبول کرنے میں بھی مانع ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں یہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے. حمیت اور غیرت، حمیت کے علاوہ ایک دوسرا جو کمپوننٹ مطلب اس کا اگر ہم دیکھیں گڈ پارٹ آف اٹ، وہ ہوتا ہے غیرت. تو غیرت بہت زیادہ تھی عرب کے لوگوں کے اندر. حالانکہ وہ چیز پھر ایک غلط رخ لیتی تھی کبھی کبھی، جیسے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی ہو اور ان کا کوئی داماد ہو، چونکہ اس وقت کے دور میں برائیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی عزت پہ کوئی داغ آئے اور اس طرح کی چیزیں تھی. تو وہ غیرت کا تقاضا تھا ان کا. بہرحال یہی چیز ایک پازیٹیو سینس میں بھی اگر دیکھی جائے تو ان کے اندر بہت ساری اچھی صفات بھی پائی جاتی تھی،
ان کے اندر وہ جرت اور ان کے اندر کسی چیز کا وہ عزم کر لیتے تھے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جو مورخین ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت جب بیان کرتے ہیں کہ انہیں عرب کے اندر ہی کیوں مبعوث کیا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ان کے اندر جاہلیت بہت زیادہ تھی، بلکہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس وقت کے عرب کے لوگوں کے اندر، لیکن وہیں پہ ان کے اندر کچھ صفات بھی ایسی پائی جاتی تھی جو دنیا کے کسی دوسرے حصے کے لوگوں کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی تھی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں وہ وہاں پہ بہن کے گھر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بہنوئی ہوتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے ہیں، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صحیفے پہ کچھ پڑھا رہے ہیں. تو جب یہ سنتے ہیں تو ایک دم سے ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے بہنوئی کو بھی اور اپنی بہن کو بھی. لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. تو بہرحال چونکہ ان کی بہن تھی تو بہن کی محبت کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا مارا لیکن پھر بھی وہ اس کلام کو پڑھنے سے باز نہیں رہ رہی. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. تو سب سے پہلے ان کی بہن ان سے یہ وعدہ لیتی ہیں کہ سب سے پہلے انہیں یہ کہتی ہیں کہ آپ غسل کیجئے، اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اس سے جیسے کہ ہم قرآن پاک کی آیت بھی دیکھتے ہیں سورہ واقعہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھو سکتے لیکن بہت ہی پاک قسم کے لوگ. تو اس سے بھی علماء کرام نے یہ حکم وہاں سے لیا ہے کہ قرآن پاک کو انسان وضو کی حالت میں ہی چھو سکتا ہے. بہرحال اس میں مختلف قسم کی رائے ہیں مختلف علماء کی کہ کیا غیر مسلم اسے چھو سکتے ہیں. بہت سارے علماء کرام اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوتے ہیں تو انہیں کی اجازت دی جا سکتی. تو بہرحال وہ ان سے یہ مطالبہ کرتی کہ پہلے آپ غسل کیجئے، اس کے بعد آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غسل جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں. اور وہ آیہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ یہی سورہ طٰہٰ. گویا اس سورہ طٰہٰ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ایسا اثر ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ کیا خوب کلام ہے یہ. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھپے ہوئے تھے ابھی آپ کے ڈر کی وجہ سے، وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور انہیں ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کل ہی سنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ ابو جہل، ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی کو ہدایت دے. میں نے سنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے، اور یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے تو آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہ ہمراہ جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئے. تو یہاں سے زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو اس وقت انہوں نے اس کی تلاوت کی. تو زمانہ نزول چونکہ متعین ہو چکا ہے اور یہ حالات بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. تو اس دور کے اندر اس سورت کا نزول ہوتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے موضوعات ہیں جو اس سورت کے اندر ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں
تاکہ ایک خاکہ ہمارے ذہن کے اندر رہے۔ دیکھیں اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ خواہ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالو، نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو اور ہر دھرم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسماں کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ دیکھیے یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدان اس صورت کا جب ہم آغاز کرتے ہیں اس طرح سے خطاب ہوتا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی مصیبت میں مت ڈالیے، بلکہ جو شخص سلیم الفطرت ہوگا وہ خود بخود اس کی طرف کھنچا ہوا آ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی مصیبت کے اندر مت ڈالیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے، بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قصہ جو ہے بیان ہوا ہے، لیکن وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ تک نہیں، مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے جو اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین السطور یا بینیتھ دا لائنز وہ چیزیں ادا ہو رہی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے آپ سب سمجھ لیجئے کہ عرب میں کثیر التعداد یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی و ذہنی برتری کی وجہ سے، اس کے علاوہ روم اور حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین السطور سے اہل مکہ کو جتائی جاتی۔ سب سے پہلی بات جو انہیں باور کرائی جاتی ہے اہل مکہ کو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفیریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اس طرح بسے گئے راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب تمہیں کیوں اس بات پر اچھمبا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکایک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا؟ ایسے اعلانات اب یہ قرآن پاک جو ہے انہیں بین السطور یہ باتیں ان کے سامنے بیان کر رہا ہے، کیونکہ اہل مکہ یہ ان کی ہاں یہ مطلب ایک تصور پایا جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے آسمانوں سے کچھ آوازیں آنی چاہیے تھی، ہمیں کچھ گرینڈ پارٹی سارٹ آف تھنگ ہونی چاہیے تھی، تو ہوا ہی نہیں کچھ۔ بالکل خاموشی کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ڈھول تاشے نہیں پیٹے گئے، اسی طرح سے کوئی میں نے جیسے کہا ابھی آپ کے سامنے کوئی پارٹی جو ہے اس کا انعقاد نہیں کیا گیا، کوئی جشن نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو ایسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نبوت کا اعلان ہو گیا۔ تو اس بات کو قرآن پاک یہاں پہ واضح الفاظ میں کفار مکہ کے سامنے بیان کرتا ہے، انہیں اس چیز کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ نبوت کا کسی کو مل جانا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے پہلے ملی، اسی طرح سے باقی انبیاء کو بھی جو ہے اس سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ آخر کون سا ایسا نبی ہے کہ جن کے تقرر پر اس قسم کی رسومات انجام دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ ایسے رسومات انجام دی جاتی؟ تو آپ کا یہ تصور سرے سے ہی غلط ہے کہ نبوت کا مل جانا جو ہے وہ متقاضی ہے اس چیز کا کہ کچھ ڈھول تاشے پیٹے جائیں اور اس طرح کی چیزیں کی جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے پیش کی گئی کہ جب انہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ وحی جو ہے انہیں عطا کی گئی
تو اس وقت بھی تو بالکل بسیغہ راز انہیں یہ چیزیں عطا کی گئی. اس وقت جب یہ چیزیں نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ بسیغہ راز ہی عطا کیا جاتا ہے اپنے کچھ خاص بندوں کو، تو آپ کیوں اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ کچھ سپر، مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ محیر العقول چیزیں کیوں، ان کا صدور کیوں نہیں ہوا؟ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ نہیں ہے، اس کی سنت کا حصہ، اس کی سنت کا یہ حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ یہ چیزیں بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جو بھی امور ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کی دو ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دونوں چیزوں کا ظہور جو ہے اب موقع و محل کے حساب سے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دونوں چیزوں کا صدور ہوا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج جن چیزوں کا صدور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ آگ انسان کو جلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ سمندر کے اندر ڈبکی لگاؤ گے تو آپ ڈوب جاؤ گے. اور بائی اینڈ لارج اللہ تعالیٰ کی سنت ہی اس دنیا کے اندر کار فرما ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار بھی کر سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا کے اندر چلے جاتے ہیں اور دریا جو ہے وہ بالکل راستہ چھوڑ دیتا ہے اور دریا نہیں دریا اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھری چلائی جاتی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا لیکن وہ نہیں کاٹتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن بائی اینڈ لارج جو چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت بھی ہے. دوسری چیز جو اس صورت کے اندر ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، کفار مکہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو پہلی بار آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کا پیغام ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہی آخرت کا راگ ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا ہے. کوئی نیا راگ تو نہیں چھیڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی وحدانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہی آخرت کی جواب دہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی، تو یہ بات بھی انہیں واضح کی جاتی ہے. اسی طرح سے اس کے متعلق میں یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمیں وہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے فاؤنڈر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اسلام تو ابتدائے آفرینش سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ انسانیت کو دیا گیا. تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو واضح کرنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص نہیں ہیں جو اس دین کو لے کر ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھی اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی. تو یہ بات بھی ہمیں واضح کر دینی چاہیے، کیونکہ اکثر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے اور ہمیں اس بیانیے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے ایک غلط قسم کی تصویر اسلام کی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. گویا یہاں سے یہ چیز بھی لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ باقی جو ریلیجنز ہیں وہ اینشینٹ ہیں، اسلام جو ہے بعد کا ہے. تو یہ چیز ہمیں ان کو بیان کرنی چاہیے، اور ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بڑی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک المیہ کی بات ہے کہ مسلمان ہسٹری میں یہ کہیں پہ کام نہیں ہوتا مسلمانوں کی طرف سے. آپ دیکھیے ماڈرن ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو یہاں تو آپ کو بپن چندر کی کتاب ملے گی، اسی طرح سے جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن مسلمان اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں. تو ہسٹری پہ مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، سائنس کے اوپر مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، اور جو یہ تدوین کا کام ہوتا ہے
جو تاریخ کی تدوین کی گئی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو چیزیں مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں اور جو ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے اسے ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلط قسم کا بیانیہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو بھی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو کفار مکہ کو باور کرائی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے کہ جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یکایک اتنے بڑے کام پر معمور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں۔ کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں، ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے معاملے کیسے عجیب ہوا کرتے۔ وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران سے ٹکرا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح جا رہے ہیں، ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی ہے، وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں ایک مسافر کی طرح، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اذهب الى فرعون فانه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی لشکر کی تمنا نہیں کرتے، وہ کوئی لاؤ لشکر نہیں ڈھونڈتے۔ آپ دیکھیے کہ وقت کا فرعون جو اس وقت جو فرعون تھا وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، تو یہ چیز بھی واضح کی گئی ہمارے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اپنے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے اس کی فصاحت و بلاغت تھوڑی اچھی ہے، وہ اچھا بولتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام آپ مجھے جو ہے ان کے ساتھ کر دیجیے، آپ انہیں میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ مجھے دعوت دینے میں آسانی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور جو میں اکثر جب درس قرآن پاک شروع کرتا ہوں تو جو آئے مبارکہ میں پڑھتا ہوں قرآن پاک کی، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے میرے لیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے لکنت کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سن سکیں۔ تو یہ دعا بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی صورت کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہمارے سامنے یہ چیز بھی آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، وہ جو وقت کے اس فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی مال کی انہیں ریسورسز پہ ان کی جو وہ ریسورسز پہ ٹوٹلی ریلائی نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو ریسورسز پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ I am not saying this that we should not rely on resources, we should not rely on resources at all. I am not saying this. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور قرآن پاک بھی ہم سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ہمیں اس چیز کی تلقین نہیں کی کہ آپ ریسورسز کو سرے سے، آپ اسباب کو سرے سے اختیار ہی نہیں کرو، اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن توکل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہی چیز یہاں پہ سکھائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب جاتے ہیں تو انہیں کسی لشکر ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی آرمی نہیں ہوتی ہے جو ان کے ساتھ وہ کر دی جاتی ہے تاکہ فرعون کے مقابلے میں انہیں وہ شیلڈ عطا ہو، نہیں، بلکہ وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیے کیا عجیب چیز ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کتنے بچوں کا قتل کر دیتا ہے، کتنے ہی بچے جو ہے وہ اس وجہ سے قتل ہوتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا تھا، یعنی وقت کے موسیٰ کہیں پیدا نہ ہو جائے اور میری سلطنت کو ختم نہ کر دے۔ اور جو موسیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے گھر کے اندر پرورش وہ پاتا ہے، اور اسی کے گھر کے اندر وہ پرورش پاتا ہے، اور پھر اسی کے آوان جو ہیں ان کو وہ ان کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور اس کی بادشاہت جو ختم ہو جاتی ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد پہ آ جاتا ہے تو اسے پھر یہ جو دنیاوی ریسورسز جو ہوتے ہیں، یہ وسائل جو ہوتے ہیں، یہ انسان کے کسی کام نہیں آتے۔ تو یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے اس صورت کے اندر
پھر جو چوتھی چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا، اور آخر کار کون غالب آ کر رہا؟ خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون؟ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی کہ اپنی بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ اس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آخرکار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساحران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا، یعنی جو جادوگر تھے مصر کے، کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے، اور پھر فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔ اور اسی طرح سے پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے کہ آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مضحکہ انگیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھناؤنی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی رودار نہیں ہوئے ہیں۔ بس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس طرح قصہ موسیٰ کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر واعظ کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس پر کان دھرو گے اور اس سے سبق لوگے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔ اسی طرح سے پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے، تو اس سے بھی روکا گیا، جس سے انسان اس شیطان کے جب بہکاوے میں آ جاتا ہے تو یہ ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر کوئی آ سکتا ہے اس میں، یہ وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے۔ لیکن آدمی کو یہ بتایا گیا، انسان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی روش اختیار کرنی، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کر لے، توبہ کرے، اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ غلطی اور اس پر ہٹ دھرمی اور نصیحت، یعنی غلطی پر انسان کو ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرنی، بلکہ جب بھی اسے نصیحت کی جائے اس نصیحت کو قبول کرنا ہے، اور اس طرح سے جو ہے شیطان کی پیروی سے انسان کو باز آنا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں جو اس سورہ کے اندر آئی ہیں، چونکہ وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، مختصراً میں کچھ اور چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر پر فوراً نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی تاکید بھی کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت، رضا بقضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مختلف موضوعات ہیں جو اس صورت کے اندر پیروئے گئے ہیں، اور یقیناً یہ ایک پاور پیکج ہے مسلمانوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے دائی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے دعوت دین کو پیش کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طرح سے دعوت کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ فی ظلال القرآن کے حوالے سے ایک آخری ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اس صورت کے متعلق، سے اس کے بعد میں اختتام کرتا ہوں۔ اس صورت کا ایک خاص رنگ ہے جو پوری صورت پر نظر آتا ہے، عالم بالا کا گہرا سایہ اس پوری صورت پر چھایا ہوا ہے۔ اس کو پڑھ کر قلب کے اندر، یعنی دل کے اندر خوف خدا اور خشوع پیدا ہوتا ہے، دل میں سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گردن فرازی کو چھوڑ کر گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ علوی سایہ سب سے پہلے وادی مقدس طوا پر نظر آتا ہے، یہی سائے عطوفت پھر میدان حشر میں بھی نظر آتا ہے۔
بہرحال یہ فی ظلال القرآن کے حوالے سے ان کا ایک، میں کہوں گا کہ بالکل اس کو ایک عبارت کے اندر اس صورت کو فلاسفیکلی انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الحمد للہ۔